اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمِيثَاقَهُ عَهْدَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ عَاهَدَكُمْ إِلَيْهِ إِذْ قُلْتُمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعْتُمُوهُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. یہ تو ہو چکا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین قائمین للہ بحقوقہ شہداء بالقسط بالعدل ولا یجرمنکم یحملنکم شنآن بغض قوم الکفار علی الا تعدلوا فتنالوا منہم لعداوتہم اعدلوا فی العدو والولی هو العدل اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فیجازیکم بہ. اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے اس کے حقوق پر قائم رہنے والے ہو جاؤ. تم اللہ کے لیے اس کے حقوق کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ. شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ. تو اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، گواہی قائم کرنے والے ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ، اور کسی قوم کی یعنی کفار کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور ان سے اپنے مقصد کو حاصل کرو عداوت کی وجہ سے. اعدلوا، تم انصاف کرو خواہ دشمن ہو یا دوست، اور یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تم کو اس پر بدلہ دے گا. تو کیا کہا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے سلسلے میں تاکیدی حکم دیا ایمان والوں کو. سمجھا؟ یعنی عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے گواہی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. کیا ہے؟ عدل و انصاف کے قیام کے لیے گواہی کو، سچی گواہی کو مرکزیت حاصل ہے. سمجھا؟ اگر گواہی کو ختم کر دیا جائے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف کا قیام نہیں ہو پائے گا. آیا سمجھ میں؟ گواہی کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ناممکن ہو جائے گا. سمجھا؟ جب سے دنیا بنی ہے آج تک دنیا میں اگر عدل کا نظام قائم ہوا ہے تو اس کا مرکزی کردار جو ہوتا ہے وہ گواہوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم گواہی کو انصاف کے ساتھ، کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ جیسا دیکھو، جیسا سنو ویسا تم بیان کرو تاکہ انصاف قائم کیا جا سکے. ٹھیک ہے؟ تو اے ایمان والو، کونوا قوامینا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی قائم کرنے والے ہو جاؤ. کس کا مطلب؟ عدل. کس کا مطلب؟ عدل. تو گواہ اگر سچا ہوگا، انصاف کے ساتھ گواہی دے گا تو عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا پورے طور پر. اور گواہ اگر جھوٹی گواہی دے گا، طرفداری کا مظاہرہ کرے گا تو جج اور حاکم کیا ہوگا؟ انصاف نہیں کر پائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ بَغْضُ قَوْمٍ الْكُفَّارِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تم میں کسی قوم کی دشمنی یعنی کفار کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. کیا مطلب؟ یعنی کافروں سے دشمنی ہے تم کو، کافروں سے دشمنی ہے تم کو. حضور کے زمانے میں کفار نے مکہ سے نکالا ہے مسلمانوں کو، تو کافروں سے دشمنی ہے. تو کافروں سے دشمنی ہے یا کافر کے علاوہ کسی اور سے بھی دشمنی ہے. سمجھا؟ تو اس گواہی کے سلسلے میں یا انصاف کے سلسلے میں اس دشمنی کو مت نبھاؤ. تم اس دشمن سے اپنا انتقام مت لو، ہے نا، کہ آج مزہ چکھائیں گے. کیا ہے؟ آج مزہ چکھائیں گے. اس نظریے کے ساتھ، سمجھا، تم ناانصافی مت کرو.
انصاف کا معاملہ کرنا ہے، چاہے انصاف گواہی دینے کا معاملہ ہو، انصاف کے ساتھ گواہی دینا ہے۔ عدل کی کرسی پر آپ ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چاہے وہ عدل آپ چاہے وہ کہنا یہ معاملہ آپ کے دوست کے ساتھ پیش آئے، چاہے دشمن کا قضیہ آپ کے سامنے آئے، دوست کا قضیہ آئے یا دشمن کا قضیہ آئے، ہر حال میں آپ کو انصاف کا دامن تھامے رہنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی قوم سے دشمنی ہے، کسی علاقے سے دشمنی ہے، کسی ملک سے دشمنی ہے، کسی خاص طبقے سے دشمنی ہے، کسی خاص مکتب فکر سے دشمنی ہے، اور اس کا مقدمہ آپ کے پاس آ گیا یا اس کے معاملے میں آپ گواہ بن گئے، تو اس صورت کے اندر اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی دشمنی کا بدلہ اس سے لے لیں، یعنی اس کے حق میں اگر سچی گواہی دینا ہے تو اس کے حق میں نہ دے کر کے جھوٹی گواہی ہم دے دیں۔ عدل کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن کا معاملہ آ گیا، بچپن میں ہم کو مارا تھا، پیٹا تھا، اور آج یہ ہمارے سامنے مجرم بن کر کے ملزم بن کر کے حاضر ہے، تو اگر ہم چاہیں تو آج ان سے انتقام لے سکتے ہیں، سمجھا؟ جھوٹی سزا ہم دے سکتے ہیں، ہم کو اختیار ہے۔ ایسا نہیں کرو، ہے نا؟ لہذا منع کیا گیا کہ کسی قوم کی یعنی کفار کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی ان سے اپنے مقصد کو حاصل کرو عداوت کی وجہ سے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ اے لوگو تم انصاف کرو، دشمن کے سلسلے میں یا دوست کے سلسلے میں کسی کا بھی مقدمہ تمہارے سامنے آ جائے یا کسی کے معاملے میں تم گواہ بن جاؤ تو سچی سچی گواہی دو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ہوا ای العدل اقرب للتقوی، یہ عدل اور یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو فیصلہ تم لکھ رہے ہو، جو فیصلہ تمہارے خیال میں آ رہا ہے، جو فیصلہ تمہارے دل و دماغ میں آ رہا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر کر کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، کسی کی طرف مائل مت ہو، طرفداری کا مظاہرہ مت کیا کرو۔ آگے دیکھیے، لہذا اس آیت پر یا اسلامی حکم ہی یہی ہے، تو اسلامی احکام پر اسلامی دور حکومت میں بڑے بڑے قاضیوں نے فیصلہ کیا ہے، خلیفہ کے خلاف فیصلہ کیا، امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ امیر المومنین کو عدالت میں اسی طرح کھڑا کیا ہے جس طرح دیگر ملزم کو کھڑا کیا گیا ہے، سمجھا؟ قاضی شرح ہیں، ان کی عدالت میں مقدمہ آیا تھا حضرت علی کا مقدمہ، سمجھا؟ کیا؟ حضرت علی کا مقدمہ قاضی شرح کی عدالت میں، قاضی شرح صحابی نہیں تھے، تابعین تھے، کیا تھے؟ تابعین تھے، ان کی عدالت میں مقدمہ آیا، اور اس قاضی نے جو کہ امیر المومنین کے ماتحتی میں تھا ایک طرح سے، اس قاضی نے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیا، سمجھا؟ کہ زنا کا مقدمہ تھا، یہودی نے دعویٰ کیا زنا کا، سمجھا؟ یہودی پر دعویٰ کیا گیا زنا کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ ہمارا جو زنا ہے وہ فلاں یہودی کے پاس ہے، مقدمہ پیش ہوا قاضی شرح کی عدالت میں، قاضی شرح نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ مدعی ہیں کہ ہمارا زنا فلاں آدمی لیے ہوا ہے، آپ دلیل پیش کیجئے، آپ گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی نے گواہ میں حضرت امام حسن کو یا حسین کو پیش کیا، بیٹے کو، اور ایک دوسرے گواہ کو پیش کیا۔ قاضی شرح نے بیٹے کی گواہی کو کالعدم قرار دے دیا، سمجھا؟ یہ کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، سمجھا؟ اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ آپ اپنی چیز ثابت نہیں کر سکے عدالت میں، لہذا فیصلہ آپ کے خلاف جائے گا، سمجھا؟ لہذا عدالت کو ہر حال میں انصاف کرنا چاہیے، اور گواہوں کو ہر حال میں انصاف کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، سچی گواہی، تاکہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا قیام ہو سکے۔ اگر گواہ گواہی کو چھپائے گا اور عدالت انصاف کو بیچے گا اور انصاف نہیں کرے گا تو دنیا کے اندر اراجکتا پھیل جائے گی، اور دنیا کے اندر انتشار ہی انتشار رہے گا، مظلوم کو کبھی انصاف نہیں ملے گا اور ظالم دندناتا پھرے گا۔ نتیجے میں جو مظلوم ہے کل ہو سکتا ہے وہ بھی ظالم بن کر کے سامنے آ جائے گا۔ لہذا دنیا کی بقا اور دنیا کے امن کے لیے انصاف کا قیام انتہائی ضروری ہے۔
کسی ملک کی سب سے بڑی طاقت اس کا عدالتی نظام کا مستحکم ہونا ہے اور عدالت کا غیر جانبدار ہو کر کے صحیح فیصلے دینا ہے۔ جس ملک کی عدالت یہ کام کرتی ہے اس ملک کے اندر اتنا ہی امن و سکون اور چین ہوتا ہے، اور جس ملک کی عدالت بک جاتی ہے، اور جس ملک کی عدالت پکش پات کرتی ہے، اور جس ملک کی عدالت دھرم کے چشمے سے، مذہب کے چشمے سے فیصلہ لکھتی ہے، تو اس ملک کے اندر امن و اطمینان وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ ملک سمجھا، وہ ملک ٹوٹتا ہے، وہ ملک بکھرتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیے، والذی فیجازیکم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تم کو اس پر بدلہ دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا لهم مغفرۃ واجر عظیم هو الجنہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، عمدہ وعدہ، اور اللہ کا وعدہ تو سب حسن ہی ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سب حسن ہی ہے۔ متقیوں کے لیے جتنے بھی وعدے ہیں، ایمان والے بندوں کے لیے جتنے بھی وعدے ہیں، سب حسن ہی ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے اور وہ جنت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم هم قریش ان یمدوا الیکم ایدیہم لیفتکوا بکم فکف ایدیہم عنکم وعصمکم مما ارادوا بکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایک شخص تھا غوث ابن حارث، واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک غزوے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے اور آپ ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دشمن آیا اور طاق میں تھا وہ، اور وہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کے اور آپ کے نزدیک پہنچ گیا اور تلوار سونت کر کے اس نے کہا کہ بولو محمد اب کون بچائے گا؟ سمجھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ اس کی تلوار یہ سن کر کے وہ لڑکھڑا گیا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور نے اسی کی تلوار ہاتھ میں لیا اور کہا کہ بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ تو وہ ادھر ادھر بغلے جھانکنے لگا۔ سمجھا؟ تو یہ واقعہ بہت مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں، تو اسی کے وہی واقعہ اس آیت کا پس منظر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اذ ہم قوم هم قریش ان تبسطوا یمدوا ایدیہم لتفتکوا بکم، کہ جب قریش نے ارادہ کیا، جب ایک قوم نے یعنی قریش نے ارادہ کیا کہ وہ تمہارے طرف اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، دراز کریں، لیفتکوا بکم، تاکہ تم کو ہلاک کر دیں، یعنی قریشیوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دے۔ تو ایک موقع تو یہ ہوا، اور ایک موقع کون ہوا؟ ہجرت کے موقع پر تمام قریشیوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ سب قبیلہ مل کر کے یکبارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے اور ان کو قتل کر دے گا، اور یہ ہاشم والے کس کس سے انتقام لیں گے، سارے لوگ بچ جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ پلان بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب قریشیوں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے طرف دست درازی کریں تاکہ تم کو ہلاک کر دیں، سو اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا، وَعَصَمَكُم مِّمَّا أَرَادُوا بِكُمْ، اور تم کو بچا لیا ان کے شر کے ارادے سے، یعنی جو انہوں نے تم سے ارادہ کیا تھا تمہارے ساتھ برا کرنے کا، اس ارادے سے اللہ نے تم کو محفوظ کر دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، آج جو ایک بھیڑ حملہ کر دیتی ہے کسی پر، سمجھا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ قریش نے بھی چاہا تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قبیلہ مل کر کے کیا کرے، یکبارگی حملہ کر کے قتل کر دیا کرے، اور قریش بھی کیا کرتے تھے، سب مل کر کے کسی ایک غریب بیچارے مسلمان کو کیا کرتے تھے، پیٹتے تھے، آگ کے انگارے پر لٹایا کرتے تھے، سمجھا۔ اور وہ کام اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ ایک آدمی کے دامن پر قتل کا دھبا نہ رہے، بلکہ سارے لوگ اس قتل میں شریک ہو جائیں اور مقتول کے خاندان والا انتقام کبھی نہ لے سکے، ہے نا۔ اس جذبے سے وہ لوگ حملہ کیا کرتے تھے، آج بھی دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ آگے دیکھو، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا يُذْكَرُ بَعْدُ وَبَعَثْنَا فِيهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ أَقَمْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا مِنْ كُلِّ سَبْطٍ نَقِيبٌ،
यकूनु कफीरन अला कौमिही बिल वफाई बिल अहदी तौसीक़तन अलैहिम वक़ाल लहुम अल्लाहु इन्नी माकुम बिल अम्नि वन नस्रि लइन ला मुक़समिन अक़मतुमुस सलात व आतयतुमुज़ ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम नसरतुमुहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसनन बिल इन्फ़ाक़ि फ़ी सबीलिही लौ कफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यातिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार फ़मन कफ़र बअद ज़ालिकल मीसाक़ि मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील अख़्ता तरीक़ल हक़्क़ि वस्सवाउ फ़िल असरि अल-वसतु फ़नक़ज़ुल मीसाक़ा। और तहक़ीक़ कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से अहद लिया बिमा युज़करु बादु, जो आगे जिक्र हो रहा है, जो अहद क्या था, जो अहद लिया था बनी इसराइल से, उस अहद का जिक्र आगे आ रहा है। वबअसना फ़ीहि इल्तिफ़ातल ग़ैबति अक़मना मिनहुम इस्नै अशर नक़ीबन, और हमने मुक़र्रर किया उनमें से 12 नक़ीब, और हमने उनमें से मुक़र्रर किया 12 नक़ीब। बासना के बारे में फरमाया कि अक़मना के माने में है, और इसमें गैबत से इल्तिफात है, यानी पीछे गायब का सेगा इस्तेमाल हुआ है, लक़द अख़ज़ अल्लाहु, तो गायब का सेगा इस्तेमाल किया है, समझा, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, और डायरेक्ट आगे बासना मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल हुआ, तो गायब से मुतकल्लिम की तरफ इंतकाल हुआ, गायब से मुतकल्लिम की तरफ इंतकाल हुआ। और बासना जो है अरसलना के माने में नहीं है। बासना क्या है? अरसलना के माने में नहीं है, यानी भेजने के माने में नहीं है, बल्कि मुकर्रर करने के माने में। आम तौर पर बासना क्या है? अरसलना के माने में होता है, भेजने के माने में, लेकिन मुसन्निफ ने बासना का माना अक़बना से किया, बतला दिया कि ये अरसलना के माने में नहीं है, इसलिए कि 12 सरदार को अल्लाह ने कहीं से भेजा नहीं था, बल्कि ये 12 सरदार उन्हीं में से थे, उनको मुकर्रर किया गया था। क्या किया गया था? मुकर्रर किया गया था। उनमें से 12 सरदार हमने मुकर्रर किए थे। मिन कुल्ली सबतिन नक़ीबुन, हर खानदान का एक निगरां था, नक़ीब था। यकूनु कफ़ीलन अला क़ौमिही, जो अपनी कौम का जिम्मेदार था। बिल वफ़ाई बिल अहद, अहद को पूरा करने के सिलसिले में। तौसीक़तन अलैहिम, उन पर ताकीद करने के लिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल में से 12 सरदार मुंतखब किए थे, 12 नक़ीब कहलाते थे, और इन नुक़बा की जिम्मेदारी थी कि बनी इसराइल को अहद व पैमान याद दिलाते रहें, समझा, और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे जो अहद लिया है, उस अहद पर उनको कायम रखने की तलकीन करते रहें, समझा, कायम रखने की कोशिश करते रहें। इस सिलसिले में 2 बातें हैं। एक अहद का जिक्र तो आगे आ रहा है, नमाज कायम करना, ज़कात देना, ईमान लाना, है ना, अल्लाह को कर्ज़ हसन देना, वो सब आगे आ ही रहा है। और एक ये है कि जब क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए, दरिया पार कर गए, वादी तीह में थे, हुक्म हुआ कि क्या वादी तीह में फंसे थे, हुक्म हुआ था इनको बनी इसराइल को कि कौम मालका है, या कौम दुखुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू कौमन ख़ासिरीना, कि ऐ मेरी कौम, तुमको हुक्म हुआ है कि तुम दाखिल हो इस अर्ज़ मुक़द्दसा में, है ना, इसमें फ़लस्तीन के इलाके में। और फ़लस्तीन के इलाके में जो लोग आबाद थे उस वक्त, वो कौम मालका थी। क्या थी? कौम मालका। और कौम मालका आद के बचे खुचे जो नस्ल से जो आगे चल करके पैदा हुए थे, बड़े डील डुल वाले ये लोग थे, है ना, तो कौम मालका, तो वहाँ वो लोग हुक्मरां थे, उनकी हुकूमत थी, उनका इलाका था। बनी इसराइलियों को हुक्म हुआ था कि तुम जब मिस्र से निकल चुके हो तो उसी इलाके में अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और उनसे जिहाद करो। क्या करो? उनसे जिहाद करो, कौम मालका से। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 12 सरदार मुकर्रर किए गए थे। इन 12 सरदारों को वक्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा दिया था और अहद व पैमान लिया था कि तुम जाओ और कौम मालका के हालात का जायज़ा लेकर के आओ, और जायज़ा लेकर के आने के बाद कौम को डराना मत, है ना, ऐसा नहीं कि मुबालगा के साथ उनकी ताकत व क़ुव्वत को बयान करना, ऐसा ना हो कि तुम मुबालगा करोगे और तो कौम डर जाएगी और उनसे जिहाद में पीछे हट जाएगी। यानी उनको जायज़ा ले लेना है, और जायज़ा ले करके रिपोर्ट जो पेश करनी है तो उसमें मुबालगा नहीं करना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुबालगे की वजह से या उनकी ताकत व क़ुव्वत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की वजह से बनी इसराइल पीछे हट जाए, बुज़दिली दिखाने लगे और वो जिहाद न कर सके, है ना।
چنانچہ برہو سردار گئے ارض مقدس کے علاقے میں جہاں قوم مالکہ آباد تھی، وہاں گئے اور ان کے ڈیل ڈول کو دیکھا، قد و قامت کو دیکھا، تو وہاں سے آ کر کے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جو عہد کیا تھا، ان سے عہد لیا تھا، اس عہد کو بھلا دیا، اور 12 سرداروں میں سے 10 سردار نے لمبا چوڑا افسانہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ لوگ بڑے طاقت و قوت والے ہیں، بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، ان سے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ قوم ڈر گئی، کیا ہو گئی؟ حالانکہ ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ ان کی طاقت و قوت کو بیان نہیں کرنا ہے یہاں، لیکن انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ ایک تو وہ ہوا، اور دوسرا آگے آ رہا ہے جو ذکر ہے یہاں پر موجود۔ تو فرمایا کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا جو آگے ذکر ہو رہا ہے، اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ہر خاندان کا ایک نقیب تھا جو اپنی قوم کا نگراں تھا عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں، ان کو تاکید کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مدد اور نصرت کے ذریعے سے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسول پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے، یعنی اس کے راستے میں خرچہ کرو گے، تو میں تم سے تمہارے سیئات کو دور کر دوں گا اور تم کو باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سمجھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد ایک یہ بھی تھا، ہے نا؟ تو ایک تو وہ ہوا قوم مالکہ والا واقعہ، اور ایک یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ لعین کے بارے میں فرمایا کہ لعین میں لام قسم کا، کس کا ہے؟ لعین میں لام قسم ہے، عبارت نکلے گی واللہ لئن اقمتم الصلاۃ، کیا نکلے گی عبارت؟ واللہ لئن اقمتم الصلاۃ، یہ عبارت نکلے گی۔ اور جواب قسم جو ہے لأکفرن عنہم سیئاتہم، لأکفرن جو ہے نا، یہ جواب قسم ہے، جواب قسم پر دلالت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ قسم محذوف ہے، قسم کیا ہے؟ محذوف ہے، اور لأکفرن اسی قسم محذوف کا ایک طرح سے دلیل جواب قسم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، تو جو کوئی فمن کفر بعد ذلک المیثاق منکم، تو جو کوئی انکار کرے گا اس میثاق کے بعد، جو کوئی انکار کرے گا اس عہد کے بعد تم میں سے، تو تحقیق کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، اخطا طریق الحق کے، یعنی حق کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، غلطی کیا۔ والسوا، سوا سبیل کا لفظ آیا سوا، تو سوا کے بارے میں فرمایا والسواء فی الاصل الوسط، سوا کہتے ہیں اصل میں وسط کو، آ چکا ہے شرح تہذیب میں بھی، آ چکا ہے نا، شرح تہذیب میں بھی سوا کے معنی وسط، تو سوا اصل میں وسط درمیان کو کہا جاتا ہے، سمجھا؟ تو ہدایت کا جو راستہ ہے درمیان کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، درمیان کا راستہ سیدھا ہوتا ہے۔ فنقضوا المیثاق، چنانچہ بنی اسرائیلیوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَا نَقْضِهِمْ مَازَایَةٌ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَبْعَدْنَاهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً لَا تَلِينُ قُلُوبُ الْإِيمَانِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ الَّذِي فِي التَّوْرَاةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ الَّتِي وَضَعَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَن يُبَدِّلُونَهُ وَنَسُوا تَرَكُوا حَظًّا نَصِيبًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ أُمِرُوا بِهِ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ اتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے عہد کو توڑ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، فبما میں ما زائدہ ہے، فبنقضہم، کیا ہے عبارت؟ فبنقضہم، ما زائدہ ہے، تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم جو ہے نا نقض مصدر کا مفعول ہے، تو ان کے عہد کو، اور ہم جو ہے یہ فاعل ہے، کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ، بشکل مضاف الیہ ہے لیکن فاعل ہے مصدر کا، تو ان کے یعنی ان لوگوں کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کیا، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ لا تلین قلوب الایمان، چنانچہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل نرم نہیں پڑتے۔ یحرفون الکلمہ الذی فی التوراۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یعنی یہ اہل کتاب کلمات کی تحریف کرتے ہیں تورات میں، کون کلمات کی؟ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں یا خدا کے جو احکام ہیں، تو ان احکام میں یہ تحریف کرتے ہیں۔ ام مواضعہ، ان کی جگہوں سے، التی وضعہ اللہ علیہا، یعنی اللہ نے اس کو جہاں پر رکھا ہے وہاں سے بدل دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں نا، اور اپنا مضمون اس میں گھسا دیتے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیاں تورات میں موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں، سمجھا؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے ان جگہوں سے ان کو ہٹا دیا۔ زنا کے احکام موجود تھے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، ہے نا؟ ان لوگوں نے زنا کے احکام کو نکال دیا، ہے نا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ لوگ اور ان لوگوں نے چھوڑ دیا بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا تورات میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلے میں جو اہم حصہ تھا تورات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق بشارت، ہے نا، پیشن گوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کی اطاعت کرنے کا جو حکم تھا تورات میں، ان یہودیوں نے کیا کیا؟ اس کو ہٹا دیا۔ وَلَا تَزَالُ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تَطَّلِعُ وَتَظْهَرُ عَلَى خَائِنَةٍ خِيَانَةٍ مِّنْهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَغَيْرِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ، اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ برابر مطلع ہوتے رہتے ہیں ان کی جانب سے خیانت پر، عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور دیگر چیزوں سے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے کے، یعنی یہودی کی خیانت پر آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں، سمجھا؟ یعنی ان کی خیانت کا واقعہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے، وہ اللہ کے عہد کو توڑتے رہتے ہیں، سمجھا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں جو ان عہد و پیمان ان سے لیا تھا تو ان عہد و پیمان کو بھی توڑتے رہتے ہیں، آپ کے تعلق سے جو بشارت تھی اس کو ہٹاتے رہتے ہیں، خدا کے جو احکام تھے اس میں تحریف کرتے رہتے ہیں، تو ان کی خیانت کا واقعہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے، یہودی ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ سے کوئی عہد و پیمان ہے یہودیوں کا ہوا ہے، سمجھا؟ آپ مدینہ جانے کے بعد تمام قبائل سے آپ نے عہد و پیمان کیا تھا، تو یہودیوں سے اگر آپ کا کوئی عہد و پیمان ہے تو یہودی اس میں بھی خیانت کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ ایک موقع پر تشریف لے گئے تھے، سمجھا؟ یہودی کے قبیلے میں معاہدے کے مطابق دیت کی رقم وصول کرنے کے لیے یہودی نے کیا کیا کہ آپ کو دیوار کے سائے میں بیٹھال دیا، اور ایک یہودی اوپر چڑھ کے بڑا چکی کا پتھر گرانے کی کوشش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا، آپ وہاں سے اٹھ کر کے چل دیے، ہے نا؟ تو یہودی ایسی خیانت آپ کے ساتھ بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت کرتے رہتے ہیں، اور ان کی خیانت کا واقعہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے۔ اللہ قلیلا منہم، ہاں ان میں سے تھوڑے ایسے ہیں جو خیانت نہیں کرتے ہیں، وہ اسلام لے آتے ہیں، عبداللہ ابن سلام وغیرہ ہیں، ہے نا؟ تو انہوں نے خیانت نہیں کیا، وہ ایمان لے آئے۔ فاعف عنہم، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کیجئے، وصفہ اور درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ھذا منسوخ بآیت السیف، یہ حکم منسوخ ہے آیت سیف سے، یعنی یہودیوں کے اس خیانت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ یہ حکم کب ہے؟ جب آیت جہاد نازل نہیں ہوئی تھی، سمجھا؟ اور جب آیت جہاد نازل ہو گئی تو یہ حکم بھی کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اب معاف نہیں کیا جائے گا، سمجھا؟ لہذا ان کو بعد میں معاف نہیں کیا گیا۔ جب ان لوگوں نے خیانت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، سمجھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے پتھر گرا کر کے کچل دینے کا ارادہ کیا تو ان سے جنگ کی گئی، سمجھا؟ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، بنو خزاع کو قتل کیا گیا، تحقیق کیا گیا، اور پھر وہ کیا ہے، وہ والے یہودیوں کا ایک قبیلہ جو خیبر میں تھا، خیبر والوں کو جلا وطن نکالا گیا وہاں سے، ہے نا؟ تو یہ سب ہوا ان کے ساتھ۔ تو یہ حکم کب تھا؟ آیت جہاد سے پہلے۔ آگے دیکھیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ كَمَا أَخَذْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْيَهُودَ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فِي الْإِنجِيلِ مِنَ الْإِيمَانِ وَغَيْرِهِ وَنَقَضُوا الْمِيثَاقَ فَأَغْرَيْنَا أَوْقَعْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِتَفَرُّقِهِمْ وَاخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ فَكُلُّ فِرْقَةٍ تَكْفُرُ الْأُخْرَىٰ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام عیسائیوں نے بھی کیا، جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام عیسائیوں نے بھی کیا۔ عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب میں تحریف کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ دیکھیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں، متعلقٌ بِقَوْلِهِ أَخَذْنَا،
یہ متعلق ہے اللہ تعالیٰ قول اخذنا سے، من الذین قالوا انا نصارى ہے نا، یہ جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہو جائے گا کس کا؟ اخذنا کا، ہے نا؟ تو متعلق بعد میں ہے اور متعلق پہلے ہے، تو من الذین کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ اخذنا سے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ متعلق ہے اللہ تعالیٰ کے قول اخذنا سے کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا، جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، چنانچہ انہوں نے بڑا حصہ بھلا دیا، فراموش کر دیا ان میں سے جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی انجیل میں، من الایمان وغیرہ، ایمان وغیرہ کے سلسلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارتیں، پیشن گوئیاں، ہے نا، ان تمام کو انہوں نے کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا۔ وَنَقَضُوا الْمِيثَاقَ، اور ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ نبیوں کی تکذیب منع کیا گیا تھا کہ تم کو کسی نبی کو جھٹلانا نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا، تو انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ فَغَرَيْنَا، چنانچہ ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت کو اور بغض کو قیامت تک کے لیے، تفرقہ پیدا کر کے اور ان کے آراء کے اختلاف کی وجہ سے، چنانچہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے، یعنی عیسائی کئی گروہ میں بٹ گئے، کئی فرقوں میں بٹ گئے، خود ان کی کتابیں ایک کتاب سے 4 کتاب ہو گئی، انجیل اللہ نے اتارا تھا لیکن اس ایک کتاب کو 4 کتاب انہوں نے بنا دیا، انجیل یوحنا، انجیل لوقا، انجیل مرقس، ہے نا؟ تو اس طرح کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ انجیل کو جو خدا کی ایک کتاب تھی اس میں ایڈیٹنگ کر کے انہوں نے انجیل کو کیا کر دیا؟ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہے نا؟ اور بلکہ ایک وقت ہوتا کہ 350-400 انجیل دنیا کے اندر موجود تھی، اور ایک بادشاہ جو تھا اس نے کیا کیا تھا کہ تحقیق کا ایک انداز اپنایا کہ 300-400 پادریوں کو جمع کیا اور تہمت انجیل کو رکھ دیا، اور تمام پادری سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ جو سچی ہے وہ رہ جائے، جو جھوٹی ہے وہ گر جائے، تو سب انجیلیں گر گئی اور 4 انجیلیں رہ گئی اور اسی 4 انجیلوں کو مان لیا، ہے نا؟ تو یہ 4 انجیلیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا یہ 4 انجیل میں سے کوئی انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ یہ 4 انجیلیں ایڈیٹنگ کی ہوئی ہیں۔ تو خود اللہ کی کتاب کو انہوں نے ایک کتاب کا کر دیا، 4 کتاب بنا دیا، کئی فرقوں میں یہ لوگ بٹ گئے اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرنے لگا، عیسائیوں کا ہر فرقہ آپس میں دوسرے فرقے کی تکفیر کرنے لگا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا آخرت کے اندر، بما كانوا يصنعون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ، سو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ دے گا، سو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر بدلہ دے گا۔ دیکھیے اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حقوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی قائم کرنے والے ہو جاؤ اس کے تمام حقوق کے ساتھ، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور تم ان سے اپنے مقصد کو حاصل کرو، عداوت کی وجہ سے تم انصاف کرو دشمن کے سلسلے میں اور دوست کے سلسلے میں، اور یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تم کو اس پر بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اچھا وعدہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے اور وہ جنت ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب قریشیوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر اپنی دست درازی کریں تاکہ تم کو ہلاک کر دیں، سو اللہ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا اور تم کو محفوظ کر دیا ان کے ارادے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا مذکورہ چیزوں کا جو کہ بعد میں آ رہا ہے، اور ہم نے ان میں یعنی اس میں غیبت سے التفات ہے، اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 نقیب، ہر خاندان سے ایک نقیب، اور جو ذمہ دار تھا اپنی قوم کا عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں ان کو تاکید کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مدد اور نصرت کے ذریعے سے۔ لئن میں لام قسم کا ہے، یعنی اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے
اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے یا اس کے راستے میں خرچہ کر کے، تو میں تم سے تمہارے سیئات کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو جو کوئی اس عہد کے بعد کفر کرے گا تم میں سے، تو تحقیق کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی اس نے حق کے راستے میں غلطی کی، اور سوا اصل میں وسط کے معنی میں ہے، چنانچہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے عہد کے توڑنے کے سلسلے میں ما زائدہ ہے، ہم نے ان کو لعنت کیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ایمان قبول کرنے کے لیے وہ نرم نہیں پڑتے، اور یہ لوگ ان کلمات کی تحریف کرتے ہیں جو تورات میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور دیگر چیزوں کے متعلق جو باتیں ہیں خدا کی، اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کی جگہوں سے جس کو اللہ نے وہاں پر رکھا ہے اس کو بدل دیتے ہیں، اور بڑا حصہ فراموش کر جاتے ہیں اس میں سے جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی، یعنی جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا تورات میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سلسلے میں۔ اور خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برابر مطلع ہوتے رہتے ہیں ان کی خیانت پر، عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اور دیگر چیزوں کی خیانت میں سے آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے نہیں ہیں جو اسلام لے آئے، لہذا آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ منسوخ آیت سیف سے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہے، من الذین کا تعلق اللہ تعالیٰ قول اخذنا سے ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہودیوں سے عہد لیا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے بڑے حصے کو فراموش کر دیا اس میں سے جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی انجیل میں، یعنی ایمان لانے کی اور دیگر چیزوں کی، اور ان لوگوں نے عہد کو توڑ دیا تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی بغض ڈال دیا قیامت تک کے لیے، تفرقہ ڈال کر کے اور ان کی آراء کا اختلاف کی وجہ سے، چنانچہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور ان کو اس پر بدلہ دے گا۔